میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، عملیات کی تلاش میں، روحانیت کی جستجو میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص ہمارے خانوادے کے طریقہ کار جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، پریشان ہیں، پریشان حال ہیں، کسی نہ کسی مصائب میں گرفتار ہیں، جادو میں جکڑے ہوئے ہیں، اعصاب میں بکھرے ہوئے ہیں، نظر بد کا شکار ہیں یا حسد کے مارے ہوئے ہیں، کاروبار اپنا تباہ و برباد کر چکے ہیں، گھر میں نااتفاقیاں ہیں، گھر میں نافرمانی بہت زیادہ ہے، بے برکتی ہے، مفلسی ہے، محتاجی ہے۔ اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو قرآن اور سنت اور بزرگوں کے تجربات سے ان کو ان کے مسائل سے چھٹکارا ملے، حل ملے، ان کو ایک ایسا رستہ ملے، ایسا پلیٹ فارم ملے کہ جہاں پہ ان کا روحانی اور جسمانی دونوں علاج ہو، تو میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں سفینہ نجات المسائل سیزن 2 کے ایپیسوڈ 22 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ سفینہ نجات المسائل ہر جمعرات پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے، کہ جس میں آپ ہم سے کر سکتے ہیں لائیو کال پر بات، جس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں اپنے حالات زندگی، آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ روحانی معالج ہیں اور کوئی عمل کر رہے ہیں، اس میں کوئی مسائل، مشکلات درپیش آتی ہیں، یا کوئی رجت کا شکار ہو، وہ اس مسائل سے نکلنا چاہے، تو بھی ہمارے اسکرین پر آپ کا نمبر موجود ہے، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے، اور ہمارے کال سینٹر کی ٹائمنگ دوپہر 3 بجے سے رات 8 بجے تک ہر دن آپ کی خدمت کے لیے مامور رہتے ہیں۔ تو چلیے ہم بڑھتے ہیں ٹرانسمیشن کی جانب، کہ آج ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو رستہ چنا ہے وہ کیا ہے، ہم جس منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں وہ منزل کیا ہے، اور اس منزل کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کن کن مراحل سے گزرتے ہیں، ہمیں کیا مشکلات درپیش آتی ہیں۔ آج میں بات کروں گا حی علی الفلاح پر، کہ وہ جو فلاح کا رستہ ہے، جو کامیابی کا رستہ ہے، جو انبیاء کرام کا رستہ ہے، جو اولیاء صالحین کا رستہ ہے، جو اولیاء کاملین کا رستہ ہے، جو ہمارے بزرگان دین کا رستہ ہے، جو ہمارے علماء حق کا رستہ ہے، میں اس رستے کی بات کر رہا ہوں جسے حی علی الفلاح کہتے ہیں۔ میں اس رستے کی بات کر رہا ہوں کہ جس پر ہم نے، ہمارے مرشد نے خانقاہی میں اپنی زندگیوں کو بسر کیا، کہ خانقاہوں میں کس طرح مریدوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے،
اور مرید کو اچھا بننے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک سالک کو کہ جب وہ راہ سلوک میں اپنا قدم رکھتا ہے تو اس کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سلوک میں قدم رکھ لیا ہے، کہ وہ اپنے منزل کی طرف یعنی کہ حی علی الفلاح کی طرف اس نے قدم بڑھا دیے ہیں اور وہ آگے کی جانب چل رہا ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن ہماری خاص ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو سلسلے کی تعلیمات ملے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو روحانیت ملے، جو چاہتے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوں۔ کہ جب مرید خانقاہ سے جڑتا ہے تو سب سے پہلا قدم اس کا اپنے نفس پر ہوتا ہے، اس کے بغیر اس راہ سلوک میں قدم رکھنا ناممکن ہے۔ تو گویا جب مرید نے راہ سلوک میں قدم رکھا اپنا تو اس کا پہلا قدم ہوتا ہے نفس امارہ پر۔ اب یہ گویا نفس امارہ کیا ہے کہ نفس امارہ کے بارے میں کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، ہر بزرگ نے اپنے سوانح حیات میں نفس امارہ کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ بالکل ابتدائی سٹیج ہے، انیشیلی سٹیج ہے، کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی بچہ مولود ہوا ہے اور اس کو خوراک دی جا رہی ہے۔ مرید بالکل ایسے ہی ہوتا ہے اس بچے کے مانند کہ جب وہ قدم رکھتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے بچے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن بچہ اپنے رونے سے، اپنے موجودگی کا احساس دلانے سے پتہ لگتا ہے ماں کو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح مرید اور شیخ کا رشتہ ہوتا ہے کہ جب مرید پہلا قدم رکھتا ہے نفس پر یعنی کہ نفس امارہ پر، تو ہمیں نفس امارہ کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نفس امارہ ہماری خواہشات کا نام ہے، تو گویا خواہشات اگر ہیں تو ہمارے اندر خواہشات ہی پیدا کیوں ہوئیں؟ تو نفس امارہ تو ہمارا آلریڈی بیدار ہے، پھر ہم کس لطائف کی بات کر رہے ہیں بیدار کرنے کو؟ نفس امارہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق انسان کے دماغ سے ہوتا ہے، انسان کی سوچ سے ہوتا ہے، انسان کے گمان سے ہوتا ہے۔ خیال تو دل میں اترتا ہے، وہ بات کی منزل ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم اچھا سوچ رکھو، اچھا گمان رکھو۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرتے ہو میں اس کو پورا کرنے کے لیے تمہارے قریب آ جاتا ہوں۔ تو نفس امارہ کیا ہے کہ جب ہم کسی کے متعلق کوئی برا خیال رکھتے ہیں، برا گمان رکھتے ہیں، جب ہمارا جو کردار ہے، ہمارے جو اپنے اعمال ہیں، اگر ہمارے اپنے اعمال، اپنا کردار، اپنی سوچ بری ہوگی، غلط ہوگی، تو ہمارا نفس ہمارا طاقتور ہوگا، جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جائے گا، جو ہمیں برائیوں کی طرف لے کر جائے گا، جو ہمیں ایک ایسے دلدل کی طرف لے کے جائے گا کہ جس کھائی سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے نفس کے ہاتھوں گمراہ ہوتا ہے، انسان اپنے ہی نیک اعمال کی وجہ سے اپنے نفس کو زیر کرتا ہے۔ تو گویا جب مرید اپنے شیخ کے دامن پکڑتا ہے، جب اس کے دامن کے سائے میں آتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنی ان خواہشات کو ترک کرتا ہے۔ خواہشات وہ نہیں کہ جو جائز ہوں اور آپ نے اس کو ترک کر دی، نہیں، آپ نے ان کاموں کو ترک کرتا ہے کہ جو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جیسے گناہ کرنا، جیسے زنا کرنا، جیسے چوری کی طرف کرنا، جیسے کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو فریب کرنا، یہی خصائل رذیلہ کہ جب انسان اس کو ترک کرتا ہے تو وہ اپنے نفس امارہ کو زیر کرتا ہے۔
جب وہ نفس امارہ کو اپنے زیر کرتا ہے تو پھر وہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے. ابھی یہاں کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، ابھی یہاں کوئی چلہ کشی نہیں ہو رہی ہے، ابھی یہاں کوئی وہ نہیں ہو رہا، لیکن تربیت ہو رہی ہے. تربیت کسی پڑھائی کی محتاج نہیں ہوتی، تربیت کسی عملیات کی محتاج نہیں ہوتی. تربیت شیک کرتا ہے اپنی توجہ سے، تربیت شیک کرتا ہے اپنی گفتگو سے، تربیت شیک کرتا ہے ہدایت کے رستے پر، یعنی کہ قرآن کی آیتیں اس کو پڑھ کے سناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرتا ہے، صحابی رسول کے واقعات بتاتا ہے، اولیاء کرام کے واقعات بتاتا ہے. ہم جیسا سنتے ہیں ہمارے اندر ویسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں. ہم جب کسی بزرگ کی محفل میں ہوتے ہیں تو جب بزرگ کسی نبی کا واقعہ بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون سا مل رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی دل کرتا ہے کہ ہم اس راہ پہ چلیں، ہم اس جیسی صحبت اختیار کریں، ہم وہ رستہ اختیار کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے. جب دماغ قبول کر رہا ہوتا ہے تو دماغ ہی اس جیسے نیورونز کنیکشن بنانے شروع کر دیتا ہے. جب نیورونز کنیکشن بننے شروع ہوتے ہیں تو ہمارے جسم سے وہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے کہ جس سے ہمارے اندر سے پازیٹیو ریز نکلتی ہیں اور ہمارے اعمال اچھے ہونے لگتے ہیں. یہ ہے بزرگوں کی صحبت کا میڈیکلی اور سائنٹیفک اثر، جس کو میڈیکل تسلیم کرتی ہے کہ اچھا سوچتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھا کرتے ہیں تو ہمارے خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں، ہمیں خواب بھی اچھے آتے ہیں، ہمارے حالات زندگی بھی اچھی ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے تربیت. اب جب اس قسم کی مرید کی تربیت ہونے لگتی ہے، مرید گناہ کبیرہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر گناہ کبیرہ سے جب وہ دور ہو جاتا ہے پھر وہ گناہ صغیرہ کی طرف بڑھتا ہے. جب وہ گناہ صغیرہ کی طرف بڑھتا ہے، جب وہ گناہ صغیرہ کو زیر کرتا ہے، یعنی کہ اس کو ترک کرتا ہے، پھر وہ نفس لوامہ میں داخل ہو جاتا ہے. اب یہ نفس لوامہ کیا ہے کہ ہم نے مین خواہشات کو تو ترک کر دیا، اب نفس لوامہ میں ہم داخل ہوئے. تو نفس لوامہ کیا ہے کہ انسان بڑے گناہوں سے تو بچ گیا، اس نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے اس کو زیر کر دیا. اس لیے تو کہتے ہیں نا، شاعر کہتا ہے بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. بڑے موذی کو مارا یعنی کہ نفس امارہ جو نا یہ ایک بڑا موذی جانور ہے، اس سے بڑا کوئی موذی جانور ہو ہی نہیں سکتا اس کائنات میں، کہ یہ اتنا موذی ہے یہ، کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. نہنگ وہ ازدہ وہ شیر نر مارا تو کیا مارا؟ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، یعنی کہ تم نے اگر مگرمچھ کو مارا، ازدھے کو مارا، شیر کو مارا تو تم نے کچھ نہیں مارا اگر تم نے نفس امارہ کو نہیں مارا. تو جب انسان نفس امارہ کو مار دیتا ہے اس کے بعد اس کا دوسرا جو قدم ہوتا ہے وہ نفس لوامہ پر ہوتا ہے، یعنی کہ پھر وہ نفس لوامہ کے مراحل میں ہوتا ہے، اس رستے پر ہوتا ہے. اب نفس لوامہ کیا ہے؟ اب ہم نے گناہ کبیرہ ترک ہو گیا، گناہ کبیرہ ہم نے چھوڑ دیا، اب ہے گناہ صغیرہ، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، کسی کی نافرمانی کر لینا، کسی کے ساتھ جانے انجانے میں غلط کر دینا، کسی ایسی چیز کو ہاتھ لگانا، ایسی چیز کو چھونا یا ایسی چیز کا استعمال کرنا جو حرام ہو، کسی کا دل دکھا دینا، کسی کو تکلیف دے دینا، کسی کو سازشیں کرنا، کسی کے خلاف باتیں بنانا، کسی کی غیبت کرنا، چگلی کرنا یا اس ٹائپ کی چیزیں. پھر یہ روز مرہ کی زندگیوں میں آتا ہے، انسان کی ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، یعنی کہ کسی کے بارے میں سننا، کسی کی برائی کرنا، کسی کے بارے میں اچھا وہ رکھنا، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، یہ سب گناہ صغیرہ میں آتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے گناہوں میں آتے ہیں یہ. تو جب تم سے وہ گناہ صغیرہ سرزد ہوتا ہے تو تمہارا جو نفس لوامہ ہے نا وہ تم پہ ملامت کرتا ہے. یعنی کہ جب تم یہ دیکھو کہ جو تم سے کوئی ایسی بات سرزد ہوئی کہ کسی کا دل دکھا تو تم نے فوراً تمہارے نفس نے ملامت کی، یعنی کہ تمہیں اس پہ افسوس ہوا، کہ تمہیں اس پہ ندامت ہوئی، ملامت ہوئی، تو سمجھ لینا کہ تم نے نفس لوامہ قدم رکھ لیا ہے. لوامہ بیسیکلی ہے ہی ملامت سے. اور باقاعدہ طور پہ سورہ قیامت میں دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ
اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. یہاں تک کہ نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی ہے. اب نفس لوامہ وہی کہ جو ہم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں سرزد ہو رہی ہیں لیکن ہمارا نفس ملامت کر رہا ہے کہ یار یہ تجھ سے غلط ہو گیا، اب تو تائب ہو، توبہ کر، نکل اس سے. پھر انسان فوراً رب سے رجوع کرتا ہے، فوراً گناہ کی معافی مانگتا ہے، پھر فوراً ہدایت کے رستے پہ چلتا ہے، پھر فوراً اپنے ٹریک پر آ جاتا ہے. یعنی کہ نفس امارہ سے نفس لوامہ پہ آ جاتا ہے. اب نفس لوامہ میں جو اہل سلوک ہوتے ہیں، جو اہل سالک ہوتے ہیں، ان کے لیے نفس لوامہ کے اندر سونگنا، چکھنا، دیکھنا، بولنا، یہ چیزیں بھی پرہیز میں آتی ہیں. پرہیز کرایا جاتا ہے. تو جب انسان نفس امارہ سے نفس لوامہ میں آتا ہے تو اس کی تربیت ایسے ہوتی ہے کہ گویا جیسے وہ کچھ نہیں جانتا. وہ اندھا ہے، وہ گونگا ہے، وہ بہرا ہے. یہ نفس لوامہ ہے. اس کو کچھ نہیں پتا. اس نے سارا علم جو دنیاوی علم تھا، اور جو علم جس نے اس کے اندر تکبر پیدا کیا ہوا تھا، جس نے اس کی کمر توڑ کے رکھی ہوئی تھی، اس نے اس علم کو اپنے پسے پش ڈال دیا اور کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا اپنے شیخ کے سامنے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ علم حجاب الاکبر، کہ روحانیت کے رستے میں یہی علم تمہارے لیے حجاب بن جاتا ہے. اور وہ دنیاوی علم ہو، وہ روحانیت کا علم ہو، وہ کوئی بھی علم ہو، کہ جب تک تم علم کو ترک نہیں کرتے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے زیادہ عالم کون تھا، ان سے زیادہ علم کون جانتا تھا؟ لیکن جب انہوں نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اختیار کی تو آپ نے سارا علم اپنے پیچھے رکھ دیا. ترک نہیں کیا، آپ نے پیچھے رکھ دیا. علم پھر ان کی تربیت ان کے شیخ نے اس ترتیب اور طریقے سے کی جیسا اولیاء کرام اپنے مریدین کی کیا کرتے ہیں. کیوں پرہیز کرایا جاتا ہے؟ پھر جب انسان نفس لوامہ کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کو ذکر تعلیم کیا جاتا ہے. اب آج سے تمہارا ذکر یہ ہے، آج سے تمہارا ذکر یہ ہے، آج سے تمہارا ذکر یہ ہے. اب یہاں تو پہلے دن سے سب کچھ بڑھا دیا جاتا ہے آج کے دور حاضر میں. تو گویا پہلے تربیت ضروری ہوئی، بعد میں علم ضروری ہوا. پہلے تربیت کی، پھر علم دیا اور پھر سب کچھ نواز دیا. پھر نفس لوامہ کی منزل پہ جب انسان پہنچتا ہے پھر اس کو ذکر تعلیم کیا جاتا ہے. کہ جب اس کو ذکر تعلیم کیا جاتا ہے، جب وہ مرید اب ذکر کرتا ہے تو اس کے جسم کے اندر حرارت اور حدت پیدا ہونے لگتی ہے. اور جب ذکر کے اندر حرارت اور حدت پیدا ہوتی ہے تو خون گردش کرتا ہے، خون میں تحریک پیدا ہوتی ہے. اور پھر وہ ساری کی ساری تحریک اور اس کے قلب پر اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. پہلے ذکر زبان سے ہوتا ہے، پہلے ذکر اقرار سے ہوتا ہے، پھر ذکر کی تصدیق دل سے ہوتی ہے. پھر جب نفس لوامہ میں ذکر اپنے انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے. اور جب نور پیدا ہوتا ہے اس کے دل کو سکون میسر ہوتا ہے. اور جب سکون میسر ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ نفس لوامہ سے نفس ملہمہ میں داخل ہو جاتا ہے. اب نفس ملہمہ کیا ہے؟ نفس ملہمہ وہ مقام ہے، وہ مرحلہ ہے نفس کی ترتیب کا
کہ جس میں اس نور سے اس نور کی روشنی میں سالک اپنا سفر طے کرتا ہے، کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کہ جب اس کے قلب کے اندر نور پیدا ہو گیا، اب وہ ذکر جو زبان سے جاری ہوا اور دل میں قرار پکڑا، یعنی کہ تکرار سے قرار ہے، زبان نے تکرار کی، قلب نے قرار پکڑا۔ اب جب قلب نے قرار پکڑ لیا، پھر وہ ایسا گویا ہو گیا کہ بڑی محفل میں بھی تنہا ہے اور تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہے۔ کہ اپنے رب کا ذکر ایسے کرو کہ تم دنیا سے کٹ جاؤ، جیسے سورہ مزمل شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ کے ذکر کرو، اور پھر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی کہ ایک وقت پھر یہ بھی حکم ہے کہ اپنے آپ سے بھی جدا ہو جاؤ۔ ایک تو یہ کہ دنیا سے جدا ہو جاؤ، اور پھر یہ کہ خود سے بھی جدا ہو جاؤ۔ تب انسان کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، تو پھر وہ نفس ملہمہ میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہفتے کا دورانیہ ہے، نہیں، اس میں کئی مہینوں بھی لگتے ہیں، کئی سالوں بھی لگتے ہیں، اور پل بھر بھی لگتا ہے، اور نہیں تو ساری زندگی بھی نہیں ہوتا۔ پھر انسان جب نفس ملہمہ میں داخل ہو گیا، اس کے دل نے جب قرار پکڑ لیا، اور جب دل قرار پکڑتا ہے تو دل پھر اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، پھر جا کر ذکر قلبی عطا ہوتا ہے، یعنی کہ ذکر لسانی سے پھر ذکر قلبی پہ آتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ شروع میں آئے، پہلے دن ملاقات ہوئی، سلام دعا کری، حضور ذکر قلبی کی اجازت دے دیں۔ شیخ تو دے دے گا تمہیں، لیکن تم اجازت لے کے کرو گے کیا جب تم اس پورے مراحل سے ترتیب سے گزر نہیں رہے؟ جب تم اس مراحل سے اس ترتیب سے گزرو گے تو ذکر قلبی بھی تمہیں فائدہ کرے گا نا۔ اب تم نے 6 7ویں کلاس پڑھی نہیں، میٹرک کے پیپر دے رہے ہیں، اب تم نے انٹر کیا نہیں، میڈیکل کے پیپر دے دو، یہ تو ناممکن سی بات ہے نا۔ کتابوں کے نام رٹ لینے سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو نفس ملہمہ کیا کہ انسان کے دل میں قرار آ گیا، اب ذکر قلبی عطا ہوا۔ اب جب ذکر قلبی عطا ہوا تو پھر جب وہ ذکر قلبی سے اپنے آگے کی جانب بڑھا، جب اس نے اس پہ قدم رکھا تو پھر وہ اس مقام میں پہنچا کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ، کہ جس کا قرآن میں سورہ فجر میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اطمینان پانے والی نفس، لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، اور تو میرے مقبول بندوں میں داخل ہو گیا، اور جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ کہ جب ذکر قلبی سے جب انسان ذکر روحی پہ آتا ہے، تو جب روحی پر آیا تو اس کا قدم کہاں پر ہوا، اس کا مرحلہ کہاں پہ ہوا، اس کا مقام و منزل کیا ہوئی سالک کی؟ مطمئنہ پہ۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس مقام میں داخل ہو تو گیا، اب روح اس کی بیدار تو ہوئی، لیکن دیکھو خطرہ قدم قدم پر ہے۔ تمہاری آخری سانس تک تمہارا شیطان دشمن ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑتا۔ ابھی شیطان کی ذریت تمہیں گمراہ کر رہی ہے،
اور پھر جب انسان نفس مطمئنہ کے قریب پہنچتا ہے، جب اس میں داخل ہوتا ہے، تب شیطان کا سامنا ہوتا ہے اس سے۔ ایک دفعہ کا فرمان ہے کہ ایک حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا شاید واقعہ ہے کہ آپ حج کے لیے گئے۔ آپ جب حج کے لیے گئے، آپ حج کر رہے تھے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر شیطان پھندے لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کو دیکھا، اس سے کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرے کوئی بندے ہیں جو یہاں پر ہیں، میں ان کے لیے پھندے، جب وہ یہاں سے فارغ ہوں گے میں پھندا ڈال کے ان کو لے جاؤں گا اپنے ساتھ، ان کی پشت پہ سوار ہو کے میں چلا جاؤں گا، پھندا ڈال کے ان کی پشت پہ سوار ہو کے لے جاؤں گا، ابھی تو طواف کر رہے ہیں، کرنے دو، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا تو نے میرے لیے بھی کوئی پھندا رکھا ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا، بایزید بسطامی سے ہنسے اور کہا کہ کیا تمہارے لیے بھی مجھے پھندے کی ضرورت پڑے گی؟ جبکہ وہ کتنے نیک متقی پرہیزگار، شیطان کیا کہہ رہا ہے ان کو کہ تمہارے لیے مجھے کسی پھندے کی ضرورت نہیں ہے، میں بنا پھندے کے ہی تمہاری پیٹھ پہ سوار ہو سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ اپنے چلے گئے۔ خیر، جب آپ نے حج کر کے جب واپسی کی طرف گئے، اس وقت سفر بڑے طویل ہوا کرتے تھے، تو جب آپ ایک صحرا سے گزرے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک گھنا درخت ہے، ایک حاجی بڑا ضعیف العمر وہ وہاں لیٹا ہوا ہے اور تھکن کے مارے چور چور ہے، اور سامنے دریا ہے، تو وہ دریا پار نہیں کر پا رہا، تو اس نے دریا کے اس پار جانا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا، اس شخص کو کہا کیا ہوا بابا؟ اس نے بولا پیاس لگ رہی ہے بہت شدید۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پانی پلایا، کہا تم بہت کمزور ہو گئے ہو؟ کہا ہاں میں حج سے آ رہا ہوں لیکن بہت کمزور ہو گیا ہوں میں، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھ سے دریا پار نہیں کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ میں نے دریا میں قدم رکھا تھا اس کا بہاؤ مجھے بہا کے لے جائے، کہ کیا تم مجھے دریا پار کرا دو گے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم میرے پشت پر آ جاؤ، میرے کندھے پر آ جاؤ۔ آپ نے اس شخص کو کندھے پہ پشت پہ بٹھالا، آپ نے دریا پار کرنے لگے۔ جب دریا کے بیچ پہنچے تو اس نے کان میں کہا کہ بایزید میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ تیرے لیے پھندے کی ضرورت نہیں ہے، میں بنا پھندے کے ہی تیرے پشت پہ چڑھ سکتا ہوں۔ ایک دم آپ نے دیکھا وہ ٹھک کر کے گرا اور شیطان تھا۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کا کام نہیں، یعنی کہ اللہ ہی انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، شیطان کی سازشوں سے محفوظ رکھتا ہے، کہ جو لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ورنہ اللہ ایسے لوگوں کو ان کے حالوں پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جو ان پہ بھروسہ نہیں رکھتے لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ بھروسہ ہے ان پر، اللہ پر۔ تو گویا جب انسان کو ذکر روحی تعلیم ہوتا ہے، جب وہ نفس مطمئنہ پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو پھر شیطان کے سامنا ہوتا ہے، پھر وہ مختلف قسم سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی کہ انسان کی پیدائش سے لے کے مرنے تک وہ مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تکلیف، مشقت، آزمائش، یہ انسان کے حصہ ہے، یہ اس کے خون میں شامل ہے، یہ چیزیں اس کے بغیر وہ نہیں بن سکتا۔ پھر وہ نفس مطمئنہ سے نکلتا ہے، پھر وہ نفس راضیہ پہ آتا ہے، پھر وہ نفس مرضیہ پہ جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ انیشیلی اسٹیج کا ہے، یہ کس کا؟ جو اہل سالک ہوتے ہیں، کہ جن میں سلوک کی دلچسپی ہوتی ہے۔ تو گویا آج کی نشست سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے تربیت لینی ہے،
کامل کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں کامل نہ آپ کامل۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں میں کامل ہوں تو وہی سب سے بڑا ناقص ہے۔ آخری سانس تک تربیت کا سلسلہ رہتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور جو شخص یہ سمجھ لے کہ بس اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ لینا سب سے بڑا جاہل وہی ہے۔